اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تربیت اولاد کے حوالے سے جو گفتگو ہماری جاری ہے انشاءاللہ، آج جس نقطے کو مورد بحث قرار دینا ہے بہت ہی ضروری اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ ہے کہ گھر کا انوائرمنٹ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو اس کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے میاں بیوی کے آپس کے کنیکشن کے ساتھ، کہ میاں بیوی کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ پروردگار کی اس ساری کائنات کے نظام کے اندر جو زوجیت کا سلسلہ ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے ہر چیز کا جو ہے وہ اس کی خلقت زوج کے ساتھ یا میل اور فیمیل کا جو ہے وہ خلقت ہم نے قائم کی ہے، یا اس کو آپ نیگیٹو پازیٹیو بھی کہہ سکتے ہیں۔ نیگیٹیو انرجی ہے، پازیٹیو انرجی ہے، تو یہ بھی ایک اینگل ہے اس بات کو سمجھنے کا۔ لہذا پروردگار جو اس ساری کائنات کا رب ہے، اس کی ربوبیت کا ایک بہت ہی خوبصورت جو اینگل ہے وہ زوجیت کا نظام ہے۔ روایات کو اگر دیکھا جائے تو پہلا کنیکشن جو ہے جناب آدم علیہ السلام کا جناب بی بی حوا سلام اللہ علیہا کے ساتھ وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی زیبا ہے۔ کہتے ہیں روایات میں ہے کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ پڑی بی بی حوا پر، تو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کیا، یا اللہ کس قدر لطیف اور کس قدر خوبصورت وجود ہے۔ اس جملے میں بعض چیزیں قابل غور ہیں اس اظہار میں۔ ایک تو بہرحال اپنی زبان سے اظہار کیا، اور نگاہ جو ہے وہ پاکیزہ تھی۔ یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جب اس وجود کو خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے قریب جائیں، تو آواز قدرت آئی کہ پہلے اجازت کی ضرورت ہے۔ تو بے الفاظ دیگر گویا نکاح کی ایک کیفیت، ایک صورت جو ہے وہ پیدا ہوئی، اور بہرحال اجازت ملی تو حضرت آدم علیہ السلام نے بہرحال اس مخلوق، اس وجود کی طرف جو ہے وہ رغبت اختیار کی۔ لہذا زوجین کا جو رشتہ ہے جتنا مضبوط ہوگا، جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا پرسکون ہوگا، بچے بھی ویسے ہی بنیں گے۔ حقیقت عملی یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ جو خصوصیات ہم بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ والدین اپنے اندر پیدا کریں۔ قرآن کریم کی آیات کو اگر دیکھا جائے تو گھر کے ماحول میں تین بنیادی خصوصیات، تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک لتسکنوا الیہا، اللہ نے خاتون کے وجود کو سکون کے لیے، اور اسی طرح آن دی ادر ہینڈ مرد کو عورت کے لیے سکون کا باعث قرار دیا ہے۔ لہٰذا گھر کے ماحول میں سکون، مودتاً و رحمہ، دوسرے جو دو باتیں ہیں وہ مودت ہے، وہ رحمت ہے۔ مودت یعنی گھر کا ماحول اگر محبتوں پر مشتمل ہو، ایک دوسرے سے واقعاً محبت کا اور عقیدت کا رشتہ قائم ہو، تو یقیناً اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کی اولاد پر بھی ہوتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ رحمتاً، یعنی واقعاً رحمت کا سبب ہو، یعنی گویا گھر کا ماحول جو ہے سکون
مودت اور رحمت والا ہونا چاہیے۔ اب آج میاں بیوی کے آپس کے تعلقات، ان تعلقات کی اگر بنیاد یہی چیزیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں بچوں کو رسپیکٹ سکھائیں تو زوجین کے درمیان رسپیکٹ کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں یہ بچے آپ سے محبت کریں تو زوجین کے درمیان محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، اچھے جملوں کا ایکسچینج ہونا چاہیے، اچھے رویوں کی ایکسچینج ضروری ہے۔ روایات میں ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو بلانا چاہتے تھے تو یہ جملہ فرماتے تھے، یا فاطمہ روحی نفسی لک الفدا، اے فاطمہ میری جان آپ پر قربان ہو۔ کیا خوبصورت ہے اظہار عشق، یہ اظہار عشق جملوں میں ضروری ہے، یہ اظہار عشق باڈی لینگویج میں ضروری ہے، نگاہوں میں اور اسی طرح زبان کے ساتھ۔ سلام اللہ علیہ جو آگے سے بلاتی تھی مولا امیر المومنین علیہ السلام کو تو فرماتی تھی، یا علی روحی لک الفدا، یا علی میری روح آپ پر فدا ہو۔ یہ جملے بتاتے ہیں کہ کس قدر میاں بیوی کے درمیان اظہار عشق کی کیفیت جو ہے وہ موجود تھی۔ یہ جو اظہار عشق ہے یہ بنیادی طور پر اگر اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو فرماتے ہیں الحب اساس الدین، محبت ہی در حقیقت دین کی بنیاد ہے۔ دین کا جو بنیادی پلر ہے وہ محبت ہے۔ اب ان محبت بھرے رویوں سے اگر یہ رویے موجود ہیں زوجین کے درمیان تو یہ محبتیں، یہ الفاظ، یہ احترام، یہ سلسلے جو ہے وہ آگے انسانی نسل پر بھی اس کا امپیکٹ یقیناً ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اگر والدین کی آپس میں محبت ہے پھر اس محبت کا اظہار وہ اپنی اولاد سے بھی کرتے ہیں۔ یہ دو طرفہ اگر محبت ہو تو جو شخص محبوب ہو ظاہر ہے اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے اعمال کی کاپی کرتا ہے، اس کے اعمال کی تقلید کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ بنیادی اصول ہے کہ اگر ہم اس طرح کا ماحول قائم کریں گے تو اس ماحول میں بچے کی پرورش جو ہے وہ درست ہوگی۔ اب میں چند ایک مثالوں کے ساتھ اس بات کو آگے عرض کروں گا، اور بنیادی طور پہ یہ بات طے شدہ ہے، تقریباً آزمودہ شدہ ہے، تجربہ شدہ ہے کہ جن گھروں میں اظہار محبت زیادہ ہوتا ہے اس گھر کے بچے منحرف کم ہوتے ہیں۔ میں ایک دو ایگزامپلس فرض کریں آپ کی پازیٹیو نیگیٹو دونوں جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں اس کا میں اظہار کرتا ہوں۔ مثلاً فرض کریں بچی ہے، بچہ ہے، اب وہ بچی یا بچہ دونوں اسکول کا ان کا زمانہ شروع ہو گیا، اسکول گئے، اسکول سے واپس آئے۔ اچھا، واپس آنے پہ ایک ریئیکشن اور ایک عمل کیا ہوتا ہے، بچہ آیا اس نے جو ہے وہ بیل دی گھر کی، گھر میں والدہ جو ہے وہ بزی ہے، والد ابھی نہیں پہنچا فرض کیا، تو والدہ کہیں بزی ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ ٹائم میرے بچے کے آنے کا ہے۔ بچے نے بیل دی، ایک بیل دی، دوسری بیل دی، تیسری بیل دی، اور والدہ جو ہے وہ بزی ہے۔ کیا چلو کوئی بات نہیں، میں ابھی کھولتی ہوں دروازہ۔ بہرحال چند بار بچے نے بیل دی اور اس کے بعد والدہ دروازے پہ گئی اور ساتھ ایک آدھ سخت جملہ بھی کہہ دیا کہ صبر نہیں کر سکتے، پتہ تو ہے میں گھر میں ہوتی ہوں، بزی ہوتی ہوں۔ خوب، یہ پہلا وہ تھا جو ہم نے اظہار کیا رویہ۔ پہلا رویہ یہ تھا کہ تاخیر کی، اگلا رویہ یہ تھا کہ ایک آدھ جملہ سخت کہہ دیا۔
والدہ آئی واپس دوبارہ اور اپنے کام میں بزی ہو گئی، ساتھ ہی ایک آواز دے دی جاؤ اپنا یونیفارم چینج کرو اور جو ہے وہ اس کے بعد آؤ ادھر۔ بچے نے دیکھا کہ توجہ نہیں ملی، اگر بچی ہے تو بھی اسی طرح۔ بچہ وہ بالکل بے دلی کے ساتھ پہلے ہی ایگزاسٹ ہوا ہے، چند گھنٹے اسکول کے اندر اپنی ساری انرجی وہ دے چکا ہے، تو بچہ گیا اپنے کمرے میں، بالآخر کپڑے شپڑے بدلے اور آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد والدہ اس کے کمرے میں گئی اور چند ایک سخت جملے پھر کہہ دیے، کہا کہ یہ تمہیں خبر نہیں ہے، میں نے کتنی مشکل سے صفائی کی ہے اور تم نے سب کچھ پھیلا دیا اپنے کمرے میں۔ یہ اگلا رویہ ہے جو کہ بہت ہی منفی ہے۔ اس کے بعد بچے نے کہا کہ جی مجھے بھوک لگی ہے، پھر ایک آدھ سخت جملہ کہہ دیا، صبر نہیں کرتے تمہارے، دیکھا نہیں بابا ابھی تک نہیں آئے، وہ آ جائیں تو بیٹھتے ہیں۔ ادھر تھوڑی دیر کے بعد والد بھی تشریف لے آئے، انہوں نے بیل دی، والدہ نے بلا وقفہ جا کے تو دروازہ کھولا اور احترام سے سلام کیا۔ اب صاحب بھی آ گئے اور آتے ہی ایک جملہ کہا کہ بہت بھوک لگی ہے شدید، کھانا تیار ہے، جلدی سے لے آؤ جلدی سے۔ بالآخر یہ ہے کہ کھانا کھایا، اور کھانا بھی میرا مطلب ایک خاتون جو کافی دیر سے مسلسل جو ہے وہ کھانا بنانے میں مشغول تھی، یہ سارا کچھ، اور صاحب نے کھانا کھایا اور بچے سے السلام علیکم وعلیکم، بس اس سے زیادہ کنیکشن جو ہے وہ نہیں تھا۔ کھانا کھایا اور گئے جا کے چارپائی پہ یا صوفے پہ لیٹ گئے اور ٹی وی جو آن کیا اور اپنا باقی وقت جو ہے وہاں پہ گزارا۔ یہ بچہ جو ہے، یہ اس بچے کو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ چند سال کے بعد اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جس بچے کو، میرا مطلب ہے بہرحال یہ سراسر جو ہے وہ ایک منفی رویہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک پازیٹیو رویہ بھی ہے۔ پازیٹیو رویہ یہ ہے کہ بچہ آیا، والدہ نے فوراً کھولا، بچے کو قریب کیا، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، اس کو شاباش دی، میرا بیٹا پڑھ کے آیا ہے، اسکول سے ہو کر آیا ہے، ماشاءاللہ، دو چار جملے بولے۔ اس کے بعد بڑے محبت سے کہا بیٹا آپ اپنے کپڑے چینج کریں، یونیفارم چینج کریں اور آ جائیں، میں کھانا تیار کر رہی ہوں۔ اس کے بعد بچہ گیا، جا کے اس نے فرض کیا، ریلیکس ہوا، ریلیکس ہونے کے ساتھ بڑے اطمینان سے آیا۔ یہ جب محبت کا اظہار اس طرح ہو رہا ہے تو میرا بیٹا بابا بھی آنے والے ہیں تو میری ہیلپ کرو، بچی ہے یا بچہ ہے، اس نے ہیلپ کی، فرض کریں دسترخوان بچھانے میں اور برتن رکھنے میں۔ اتنے میں والد آئے، انہوں نے گھر سلام کیا، ادب احترام سے ایک دوسرے کا دونوں میاں بیوی نے استقبال ہوا۔ اس کے بعد والد نے بچے کو سینے سے لگایا، بوسہ لیا، بیٹا آج اسکول میں کیا پڑھا ہے، آج آپ نے کیا کیا ہے، شاباش دی، یہ دسترخوان آپ نے لگایا ہے، یہ برتن بہت اچھے آپ نے لگائے، اپریشیٹ کیا، اور نتیجتاً یہ وقت اس طرح گزرا۔ 100%، 180 درجے جو ہے دو مختلف عمل ہیں، اور دونوں مختلف عمل میں بچے کے ذہن میں جو تصویریں بنیں گی، جو اس کا ریئیکشن ہوگا، وہ چند سال کے بعد ظاہر ہوگا۔ ہاں البتہ اس میں ایک بات ضروری ہے جو قابل توجہ ہے، منفی ایکشن جو ہیں وہ بچے بہت جلدی یاد کرتے ہیں۔ منفی کوئی بھی عمل ہو، وہ بچوں کا فوراً ان کے وجود پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن اچھے اعمال جو ہے اس کو ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، ریپیٹیشن کے ساتھ یہ باتیں یاد ہوتی ہیں۔ لہٰذا نیکیاں، اچھائیاں اگر بچوں کے اندر ہم نے پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے مثلاً فرض کریں یہی ادب اور احترام ہے، ایک دفعہ کرنا کافی نہیں ہے، مسلسل سیرت یہ ہو کہ زوجین جتنا احترام کریں گے بچے بھی آپ کا اتنا ہی احترام کریں گے، زوجین جتنا خوبصورت جملوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کریں گے بچے بھی اسی طرح سیکھیں گے۔ لیکن منفی عمل کوئی ایک بھی ہوا تو وہ کافی ہے، ساری زندگی کے لیے وہ بچہ سیکھ جائے۔ نتیجتاً یہ ہے
کہ وہ والدین جو ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہوئے غصے سے بولتے ہیں، اونچی آواز سے بولتے ہیں، بے احترامی سے بولتے ہیں اور ان رویوں کے ساتھ بولتے ہیں، نتیجتاً اس میں بھی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں ان رویوں کے حوالے سے، یا دونوں بہت اچھے ہیں یا دونوں میاں بیوی بہت برے ہیں، یا ایک فرد اچھا ہے اور ایک فرد برا ہے۔ تو نارملی جب فرض کریں یہ جو تیسری والی کیفیت ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فرض کریں ماں ہمیشہ برداشت کرتی ہے، ہمیشہ تحمل کرتی ہے، ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہیں پیچ اپ ہو جائے، کہیں سلسلہ چلتا رہے زندگی کے ساتھ، لہٰذا وہ سارے کا سارا بوجھ منتقل ہو جاتا ہے اس ماں کی طرف۔ نتیجتاً جیسے ہی بچہ بڑا ہوگا، فرض کریں شوہر کا ہمیشہ رویہ روڈ ہے، ہمیشہ اس کا خطاب برا ہے، ہمیشہ بے احترامی کے ساتھ پیش آتا ہے، بچہ جیسے ہی فرض کریں 10 11 12 سال کا ہوا تو اب اس کے رویے بھی ماں کے ساتھ ویسے ہی ہوں گے جیسے اس نے اپنے والد سے جو ہے وہ سیکھے ہیں۔ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ نمبر ایک شوہر کی بنیادی طور پر ذمہ داری ہے کہ گھر کے ماحول کو مینج کرے، اور وہی جو قرآن نے بنیادی اصول دیے ہیں، سکون والا ماحول، مودت اور عشق والا، محبت والا ماحول، اور اسی طرح رحمت والا ماحول۔ رحمت سے مراد ایک یہ بھی ہے، عفو و بخشش ہے، درگزر ہے، ٹالرنس ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہے وہ بہت زیادہ آتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ اور میں توجہ دلانا چاہوں گا، وہ ہے انسان کی زندگی میں جملوں کی تاثیر، کلام کی تاثیر، گفتگو کی تاثیر، اور یہ تاثیر جو ہے پھر بچوں کے اوپر کس طرح مؤثر ہوتی ہے۔ اس کو ایک نقطہ تو یہ ہے کہ انسانی کنیکشنز جتنے بھی ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو 70% کہتے ہیں کہ انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ لنک جو ہے وہ گفتگو سے ہوتا ہے، باقی جو ارتباط ہے، کنیکشن ہے، وہ کمزور ہیں۔ تو جملوں کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ، سیٹنگ نیگوشیشن کے ساتھ، کنورسیشن کے ساتھ، ڈائلاگ کے ساتھ انسان ایک دوسرے پہ زیادہ اپنا امپیکٹ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو زبان ہے، اس زبان کی تاثیر انسان کی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اس کے پازیٹیو اثرات بھی بہت طاقتور ہیں اور اس کے نیگیٹو اثرات بھی بہت ہی طاقتور ہیں۔ نیگیٹو اثرات کے حساب سے دیکھا جائے تو بعض علماء نے تقریباً 100 گناہان کبیرہ لکھے ہیں کہ اس زبان کی وجہ سے، انسان کے زبان کی حرکت کی وجہ سے، برے جملوں کی وجہ سے، وہ برے جملوں کی کئی اقسام ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، طعن و تشنیع کے ذریعے ہے، بری زبان کے ذریعے ہے، غصے کے اظہار کے ذریعے ہے، اسی طرح جو ہے وہ بے احترامی ہے ایک دوسرے کی۔ تو بہت سارے گناہ جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ تہمت لگانا ہے، یہ گناہان کبیرہ ہیں جو بہرحال اس چھوٹے سے کیا کہتے ہیں، جس کا وزن بھی بہت کم ہے، اس وجود کے ساتھ انسان مبتلا ہوتا ہے اپنی زبان کے ذریعے۔ اس کے مقابلے میں اسی زبان کے اثرات پازیٹیو اگر دیکھے جائیں تو بعض اوقات ایک جملہ جو ہے انسانی زندگی کے ٹریک ہی کو چینج کر دیتا ہے۔ لہٰذا چھوٹے چھوٹے جملے بعض اوقات بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی تاثیر جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں ایک دو روایات جو ہے وہ عرض کرتا ہوں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ دیکھیں کہ مختلف اینگل جو ہیں اور ان کا تعلق ظاہر ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ گہرا ہے۔ ارشاد فرمایا تکلم تعرف فإن المرء مخبوء تحت لسانه، بولو گے تو پہچانے جاؤ گے، تمہاری معرفت ہوگی کہ تم کیا ہو، لہٰذا کلام کرو۔ کلام جو ہے، زبان، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے اور بہت ہی یہ خوبصورت ہے۔ لہٰذا اجتماعی روابط کی زندگی میں جب انسان ایک دفعہ خود ہے اور ایک جب خود سے نکل کر دوسروں سے، گھر کے ماحول میں ظاہر ہے کہ اس کے سارے فیملی ممبرز ہیں اور اس کے علاوہ باقی
ارشاد فرمایا جمیل القول دلیل وفور العقل، خوبصورت کلام، خوبصورت جملے، اچھے جملے جو ہیں وہ دلیل اس بات کی ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ اللہ نے اسے بہت زیادہ اس عقل سے نوازا ہے۔ البتہ عقل کے حوالے سے کہ تبصرہ یہ ہے کہ ایک مرحلہ ہے علم کا اور ایک مرحلہ ہے عقل کا۔ علم جو ہے وہ انفارمیشن ہے انسان کے وجود میں، جس کے سورسز مختلف ہوتے ہیں۔ اس کا سورس مثلاً 5 سینسز ہیں، اس کا سورس مثلاً مطالعہ ہے، اس کا سورس مثلاً انسان کے تجربات ہیں زندگی کے اندر، اس کا سورس جو ہے دوسرے لوگوں کی باتیں سننا ہے، اس کا سورس جو ہے مثلاً اسٹڈی ہے تاریخ کی۔ تو یہ مختلف سورسز ہیں جس کے ذریعے انسان معلومات حاصل کرتا ہے۔ عقل تھوڑا سا مختلف ہے۔ عقل کیا ہے بنیادی طور پر؟ عقل اہل منطق نے، اہل فلسفہ نے جو اس کو بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عقل بنیادی طور پر وہ جو معلومات انسان حاصل کر لیتا ہے ان معلومات سے کسی نتیجے پر پہنچنا، غور و فکر کرنا، یا الفاظ دیگر ان معلومات کی جو پروسیسنگ ہے اس کو عقل کہتے ہیں۔ لہٰذا خالی علم آ جانا، معلومات آ جانا، انفارمیشن آ جانا کافی نہیں ہے جب تک انسان ان معلومات کے نتیجے میں زندگی کے بنیادی اصول نہ سیکھے، یعنی زندگی کے بنیادی نتائج میڈیٹیشن نہ کرے، جب تک انسان جو ہے تدبر نہ کرے، اپنے تمام تر زندگی کے معاملات کو جو ہے وہ نہ سمجھے۔ ارشاد فرمایا اجملو فی الخطاب تسمو جمیل الجواب۔ خدا بند عالم انشاءاللہ ان چیزوں کو ہمیں واقعاً اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، اجملو فی الخطاب، جب پکارو، کسی کو بلاؤ، کسی سے گفتگو کرو، بہت خوبصورت گفتگو کرو، اجملو فی الخطاب، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تسمو جمیل الجواب، تو جواب بھی بہت خوبصورت تم سنو گے۔ لہٰذا میں عرض کروں کہ اگر فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، گھروں میں آپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے سنا، میں نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا۔ اچھا اس کے مقابلے میں ہوتا ہے تو نے یہ کہا، تم نے یہ کہا، تم کیا ہوتے ہو؟ یہ دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو احترام دیں اور بچوں کو بھی آپ احترام دیں تو وہ یہی ہے کہ دھیمے لہجے میں، اچھے لہجے میں، خوبصورت انداز کے ساتھ، اجملو فی الخطاب، پکارو کس کے ساتھ؟ خوبصورت انداز کے ساتھ گفتگو کرو، خطاب کرو، ایک دوسرے کو پکارو، بلاؤ، ایک دوسرے سے گفتگو کرو، تسمو جمیل الجواب، تو خوبصورت جواب سنیں گے۔ فرمایا المرء یوزن بقولہ ویقوم بفعلہ، انسان کا جو وزن ہے نا، انسان اس کی انسانیت کتنی ہے، فلاں شخص میں انسانیت، اس میں آداب کتنے پائے جاتے ہیں، تو اس کی گفتگو سنو کہ وہ کس سطح کی گفتگو کرتا ہے، کس لیول کی گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو کے اندر کس قدر جملوں کا انتخاب ٹھیک ہے، لفظوں کا انتخاب ٹھیک ہے، موقع و محل کا انتخاب ٹھیک ہے، ایسے بے محل باتیں بھی نہیں کرتے۔ وہ یقوم بفعلہ، اور اس کی شخصیت جو ہے وہ دیکھنی ہے کتنی طاقتور ہے تو اس کے عمل سے دیکھو۔ لہٰذا گفتار بھی خوبصورت ہو، عمل بھی خوبصورت ہو، یہ مل کے کرنے والا معاملہ ہے، خصوصاً بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ ارشاد فرمایا من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، جس کا لہجہ نرم ہوتا ہے، جس کی زبان میں نرمی پائی جاتی ہے، گفتگو کے دوران انتہائی نرم لہجے میں جو شخص گفتگو کرتا ہے تو اس کی محبت بھی خود بخود پروردگار جو ہے وہ دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی الفاظ دیگر میں غالباً کچھ باتیں تکرار بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ضروری ہیں، اور غالباً یہ بات پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ یہی ہے کہ در حقیقت ان لفظوں سے ہم انرجی ٹرانسفر کرتے ہیں، پازیٹیو انرجی اور نیگیٹو انرجی۔ نتیجتاً گھر کا ماحول جو ہے وہ سارے کے سارے افراد ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا شکریہ، ایک دوسرے کی رسپیکٹ جو ہے
مثلا فرض کریں اگر کسی گھر میں خدا نخواستہ مرد نے کبھی رسپیکٹ ہی نہیں کی اپنی زوجہ کی، تو کبھی شکریہ کے دو لفظ بھی نہیں بولے، اور بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ رویے ہوں، تو یہ رویے آپ کے لیے تو ہیں ہی ہیں، لیکن آپ اپنی نسلوں کو جو ہے اسپائل کر رہے ہیں، آپ اپنی نسلوں کو نابود کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں اپنی نسلوں کو اپنے ان رویوں کے ساتھ۔ نتیجتاً جو ہے وہ ضروری ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے اس انداز سے یہ ہونا چاہیے۔ کچھ جملے جو ہے وہ میں عرض کروں، نارملی ہم احتیاط نہیں کرتے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بولتے ہوئے، وہ منفی جملے ہیں اور اس سے بچے کی شخصیت جو ہے وہ واقعی بہت ہی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ چند ایک جملے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ نے بچے کو کوئی کام دیا، تھوڑی دیر آپ نے برداشت کیا، اس کے بعد کہا ہاں بیٹا آپ ہٹ جائیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ میں جو ہے وہ کر لیتا ہوں، آپ نے بہت دیر کر دی ہے، اتنی دیر میں تو بندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک آدھ مثال دے دی، فلاں بچہ تو اس طرح ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ڈونٹ کمپیئر اینی ون، کسی کو کسی کے ساتھ نہ کمپیئر کریں، نہ ہی کمپیٹ کریں۔ بچے کے اندر کمپٹیشن کا جو ایک نیگیٹو چیز پیدا ہوتی ہے کہ گویا، میں پہلے یہ بات عرض کر لوں کہ یہ جب آپ جملہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ پیچھے ہٹ جو، آپ نے بہت دیر کر دی ہے، آپ تو کر نہیں سکتے ہو، گویا بچے کے اندر آپ نے نمبر ایک تو احساس کمتری پیدا کیا، آپ نے بچے کے وجود میں یہ احساس دلایا، اس کو اریٹیٹ کیا، اس میں غصہ پیدا کیا کہ تم کسی قابل نہیں ہو۔ اس کا مطلب ہے آپ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ کمپیئر اور کمپٹیشن کے حوالے سے، کمپٹیشن میں ایک نیگیٹو سٹائل ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، بس تم نے سب کو پیچھے کرنا ہے اور تم نے آگے نکلنا ہے۔ یہ کمپٹیشن تباہ کنندہ ہے، یعنی گویا دوسروں کے بارے میں ہم نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ نہیں، ہر انسان یونیک ہے، ہر انسان کو خداوند عالم نے خصوصی شخصیت اور خصوصی صلاحیتیں دے کر جو ہے وہ بھیجا ہے، نتیجتاً یہ جملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اچھا جی، یا مثلاً بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ جو گھر میں جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ سب آپ کی وجہ سے ہیں، ساتھ ہی ایک جملہ بول دیا، مثلاً ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بچیاں، یہ جملہ ہے، در حقیقت آپ اپنی کوتاہیوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں اور بچے کی صلاحیتوں کو جو ہے وہ نابود کر رہے ہیں۔ یہ بچہ اگر یہ سمجھے گا کہ میری وجہ سے ساری غلطیاں، سارے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، یہ بچہ واقعاً گناہ کے احساس کے ساتھ زندگی جو ہے وہ بسر کرے گا، اور یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ بڑھ کے بچے کی مدد کریں، اور بچے کو جو اس کی اگر فرض کریں کوئی غلطی بھی ہے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یا مثال کے طور پر یہ جملہ بھی معمولاً گھروں میں بولا جاتا ہے، بیٹا پہلے تو آپ بہت اچھے تھے لیکن اب پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ اور اس سے گویا بالفاظ دیگر یہ ہم بچے کی تذلیل کر رہے ہیں، بچے کے اندر جو احساس پیدا ہو رہا ہے وہ اس کے اندر تذلیل کا احساس ہے، نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں ضروری ہے کہ بچے کی اپریسیشن کی جائے، اس کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کی بنیاد پر بچے کو آگے بڑھنے کا حوصلہ جو ہے وہ دیا جائے۔ اچھا، بعض کا ایک جملہ ہم گھروں میں بھی کہتے ہیں، بعض سوسائٹی میں بھی کہتے ہیں، اپنے دوستوں میں، محفلوں میں بھی ایک جملہ معمولاً ایک تکرار کیا جاتا ہے، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا ایسا ہوگا۔ بندے خدا، آپ کے اس جملے سے کیا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نمبر ایک، اگر آپ نے کسی بچے سے یہ کہا تو بچہ تو پہلے سے ہی پریشان تھا، اب آپ نے اس کی پریشانی میں اضافہ کر دیا، نتیجتاً بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی اس کا اعتماد بھی ختم ہو جائے گا۔ نتیجتاً اس طنز کے بجائے ضرورت ہے کہ اس مشکل کو سمجھا جائے اور
اس مشکل کا جو وہ حل کیا جائے۔ ایک اور پہلو جو ہے وہ فی الحال ابھی اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں بچوں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے اچھے جملوں کا انتخاب بہت ضروری ہے، اچھے الفاظ کا، اچھی گفتگو کا۔ مثلاً اسباب مثال جو ہے، اگر بچے نے کوئی بات کہی، فرض کریں اس نے کوئی مشورہ دیا، تو ممکن ہے اس میں کوئی تھوڑی سی کمی بیشی بھی ہو، اس میں کوئی معاملہ بھی ہو، بیٹا آپ نے بات بہت اچھی کی ہے۔ بچے کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے، بچے کو ڈسکریج نہ کریں۔ البتہ یہ ہے کہ اب جو بات ہے اس بچے نے فرض کریں پوچھی ہے، سوال کیا ہے، اس سوال کا جواب جو ہے وہ مختلف اس کی صورت ہو سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ اس کا اگر فوراً آپ کو جواب نہیں آتا تو کہیں بیٹا میں اس پہ تحقیق کر کے بتاؤں گا، یا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ بیٹا آپ وہ بتائیں آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض جملے جو ہے وہ گھروں میں کہنا بہت ضروری ہے، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو۔ بچے جب چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں نا، اچھے کام، مثلاً اپنی ٹیبل صاف کر لی، اپنا کمرہ صاف کر لیا، اپنی کتابوں کو مینیج کر لیا، اس مرحلے پہ بچوں کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ بیٹا آپ کی عادت بہت اچھی ہے، یہ کام آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ تو اس کے بعد ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مثلاً فرض کریں بچے کے ساتھ جب آپ ٹائم گزارتے ہیں تو یہ احساس بچے کو دلانا ضروری ہے کہ بیٹا یہ جو ٹائم مطلب آپ گزار رہے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ یہ ٹائم گزارنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے کہ ماں باپ جو ہے آج کی اس ماڈرن دنیا کے اندر ماں بھی کام کرتی ہے، باپ بھی کام کرتے ہیں، دفتروں میں ایک بڑا وقت گزر جاتا ہے، واپس آتے ہیں تو کچھ فائلیں گھر میں لے آتے ہیں، اور حتیٰ میاں بیوی کا کنیکشن اگر دیکھا جائے تو اس کو یا دفتروں نے آکوپائی کر لیا ہے، یا دفتر کے کام نے آکوپائی کر لیا ہے، یا جو تھوڑا بہت بچا تھا وہ سوشل میڈیا نے آکوپائی کر لیا ہے۔ نتیجتاً یعنی بعض حوالوں سے دیکھا جائے تو شاید 24 گھنٹے میں شاید چند منٹ بنتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان اور فیملی کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ نتیجتاً ضرورت ہے کہ جب آپ ٹائم دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کوالٹی ٹائم دینے کی ضرورت ہے۔ کوالٹی ٹائم کا معنی یہ ہے کہ پورے وجود کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم دینا ضروری ہے۔ لہٰذا عرض کر چکا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ بنیادی جو اصول ہے جب تک وہ فرض کریں ٹین ایجر نہیں ہو جاتے، ویسے تو محبت اور پیار اور توجہ اور اٹینشن اور انٹینشن جو ہے یہ ساری کی ساری اپنی اولاد کی، اپنی فیملی کی بیٹرمنٹ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن بہرحال انسان جو ہے وہ توجہ کا خواہشمند ہے فطری طور پر۔ یہ بات ہے اس کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ ایسی فیملیز بھی ملتی ہیں سوسائٹیز کے اندر۔ پوچھیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کتنا عرصہ پہلے مثلاً کس کیا تھا، آپ نے کتنا عرصہ پہلے بیٹے کو اپنے سینے سے یا بیٹی کو اپنے سینے سے لگایا تھا، تو یعنی جواب ملے گا کہ بہت ہی لمبا عرصہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے احساسات آپ کی زندگی میں یہ چیزیں کم رنگ ہیں، کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور اس کے بعد جب پھر یہ بچہ بڑا ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ یہ انہی تصویروں کو، انہی چیزوں کو سیکھے گا اور اسی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ہوگا۔ نتیجتاً یہ دیکھیں زندگی جو ہے وہ بہرحال پرتلاطم ہے، زندگی بہرحال مشکلات کے ساتھ ہے، زندگی بہرحال پریشانیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو، اپنی مخلوق کو اس انداز سے بنایا ہے تاکہ انہی مشکلات سے نکل کر انسان جو ہے وہ آسانیاں اور بلندیاں جو ہے وہ حاصل کرے۔ تو بہرحال خلاصہ میں آج کی گفتگو کا فی الحال یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھر کا ماحول بنانے میں
جو ہے وہ مرد عورت میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو آج سختیوں میں ڈالیں گے۔ مثلاً میں ایک پہلو میرے ذہن میں آیا، وہ یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، فرض کریں معصوم، اس بچے کو دیکھتا ہے کہ میری والدہ مثلاً فرض کریں جوان ہے، خوبصورت ہے، اب وہ والدہ جو ہے وہ یعنی اب وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ میک اپ کیسے کرتی ہے، یہ مثلاً گھر سے باہر کیسے جاتی ہے، نامحرموں سے اس کا تعلق کیسا ہے، فیملی ممبرس کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اور دوسری طرف والد بھی اسی طرح ہی ہے، والد کے کنیکشنز کیسے ہیں، والد کا رویہ کیسا ہے، والد دفتر جاتے ہوئے کیا مثلاً کیا مصروفیت ہوتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ پازیٹیو ہے، اگر یہ سب کچھ واقعاً للہ ہے، یہ واقعاً خدا کے لیے ہے، تو اس کا اثر ویسا ہی ہوگا۔ اور اگر واقعاً مطلب ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ انحرافات ان میں پائے جاتے ہیں، تو نتیجتاً آپ گویا وہی میسج دے رہے ہیں، یہ آپ کا ہر عمل گویا بے الفاظ دیگر ایک میسج ہے اس بچے کو کہ آپ کو بیٹا کیسا اپنا فیوچر بنانا ہے، کس انداز سے آپ کو زندگی کے اندر جینا ہے۔ لہٰذا یہ ماحول گھر کا جو ہے پرسکون ہو، شیئرنگ ماحول ہو، مودت کی بنیاد پر ہو، رحمت کی بنیاد پر ہو، عفو و بخشش ایک دوسرے کے ساتھ پائی جاتی ہو، رسپیکٹ کا ماحول پایا جاتا ہو، شکر گزاری کا ماحول پایا جاتا ہو، خدا کی یاد کا ماحول پایا جاتا ہو۔ اس میں ایک اور نقطہ یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر انسان یونیک ہے، نتیجتاً اپنے گھر کو باہر کے تبصروں سے مینج نہ کریں۔ نارملی ہم باہر سے تبصرے سن آتے ہیں یا کہیں نہ کوئی اگزامپل دیکھ آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر گھر کا ماحول اب خود سے ہے، ایک وہ یونیک ہے، اس لیے کہ ہر گھر دوسرے گھر سے گھر بننے میں، گھر کے اس مرحلے تک پہنچنے میں بیک گراؤنڈ سب کا مختلف ہے، شرائط سب کی مختلف ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن سب کی مختلف ہیں، مزاجوں میں سب اختلاف پایا جاتا ہے۔ نتیجتاً سم ٹائمز دوستوں کے مشورے، سم ٹائمز رشتہ داروں کے مشورے، سم ٹائم جو ہے وہ بہرحال کہیں نہ کہیں کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، کوئی فلم دیکھ لی، کوئی نہ کوئی اس طرح ادھر سے باہر سے کوئی نہ کوئی بات پہنچ گئی، اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بھی ویسے کا ویسا ہو جائے۔ اس طرح مینج نہ کریں، خود سے اپنے گھر کے سارے افراد کا جائزہ لیں کہ ہمیں اپنے گھر کو کن اہداف کے تحت جو ہے وہ آگے لے کے بڑھنا ہے۔ نتیجتاً یہ باہر کی فورسز جو ہیں وہ اصل میں خرابیاں وہیں پیدا ہوتی ہیں جب باہر کی فورسز زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں رادر دین گھر کے اندر جو اللہ نے خود سے آپ کو جو طاقت اور جو چیز دی ہے اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے جو ہے وہ ہم اپنے حالات کو مینج کرتے ہیں کہ لوگ کیسے تبصرے کرتے ہیں۔ ایک نقطہ آخری اور وہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بعض گھرانے بہت دیندار، بہت ہی نیک، بہت مشہور ہوتے ہیں کہ یہ فیملی بہت معروف ہے، وہاں خرابی کیا ہوتی ہے، گھر کے باہر اور اندر کے اخلاق میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی بالکل 180 ڈگری جو ہے، باہر اخلاق جو ہوتا ہے بہت احترام کرتے ہیں، بہت ہی اچھی ڈیلنگ ہوتی ہے، جملے بہت اچھے ہیں ایک دوسرے کے احترام کے حوالے سے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں، مثلاً مرد جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، باہر ہے تو دوستوں کے ساتھ ہنس رہا ہے، مشکلات میں یعنی واقعاً ان کو برداشت کر رہا ہے، کہیں فرض کریں کوئی بندہ ملا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، کوئی نوجوان ملا ہے، مسجد میں جاتا ہے تو مسجد والوں کے ساتھ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، سوسائٹی میں اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ گھر میں ادھر داخل ہوتا ہے اور ادھر حتیٰ بعض کو تو توفیق نہیں ہوتی سلام کرنے کی بھی، فوراً ہی 180 درجے جو ہے وہ رویے چینج ہو جاتے ہیں، سخت اور کرخت لہجے میں گفتگو کرتے ہیں زوجہ سے، اپنے بچوں سے۔ نتیجتاً اس آدمی کو قوام بننے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو نہیں معلوم کہ گھر کو کس طرح مینج کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ
ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حقیقتوں کو سمجھیں اور اپنے گھروں کو واقع میں کہ نورانی پرسکون محبتوں والا گھر، تاکہ انشاءاللہ نسلیں بھی اسی طرح پرسکون ہوں اور انشاءاللہ ان کی تربیت بھی اس انداز سے ہو کہ ہم سب خدا کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے، اور کوئی سوالات اگر ہوں تو میں حاضر۔ Alaikum assalam. Jazakallah ji, there is some questions. One is regarding Akika. The question is, can we slaughter the meat in another country, or does it have to be in the place where the child lives? دونوں جگہ ہو سکتا ہے، آپ کسی اور جگہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ Okay, ٹھیک ہے. Thank you. Next question. How soon do we need to give the azan after the baby is born? As soon as possible. Okay, as soon as possible. Like it should be really when you say as soon as possible after birth, yeah. Okay. And also regarding the shaving of the head, is that a wajib or is that a mustahab? مستحب ہے، مطلب روایات میں ہے کہ 7 دن کے بعد جو ہے وہ بچے کا شیو کیا جائے اور ان بالوں کے وزن کے مطابق جو ہے وہ چاندی دی جائے، یعنی صدقہ دیا جائے۔ اور وہ وزن کتنا ہوتا ہے تو مستحب ہے، آپ ویسے بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا. And is there any riwayat for or recommendation to do the head shaving on Akika as well? عقیقے کے بارے میں تو بہرحال روایات بھی ہیں، سیرت بھی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں شخصیات، دونوں بچوں کی ولادت پہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے عقیقہ کیا۔ تو ظاہراً یہ ہے کہ جو میرے معلومات کے مطابق 3 دن تک مدینے کے لوگوں کو جو ہے وہ پیغمبر نے گوشت کھلایا، تو گویا یہ تو سیرت بھی موجود ہے۔ No, actually, Mulana Sahab, the question was on the occasion of doing the Akika, is there also a recommendation to shave the head then? نہیں، کوئی ضروری نہیں، آپ اس سے پہلے اس کے بعد کوئی کنیکشن نہیں دونوں کا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ جی۔ Okay, thank you. Another question is, are there any recommended or wajib Islamic rituals after the birth of a baby? I think you did this in the first couple of sessions. We can probably send the link. We'll send all the links out for the first 7, and inshallah it'll be covered in that. Okay. Another question is around anger management. So if we've got angry with our child and then later on we realize the mistake, what's the best way to talk to the child, who obviously the child will be upset or be has already witnessed you being angry. So what's the best way to talk to the child now? Should you apologize for being angry, or what's the best thing? دیکھیں، میں عرض کروں، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اصولی طور پر والدین کو غصے سے کوئی بات نہیں سمجھانی چاہیے۔ اچھا، یہ 2 پوائنٹ ایسے ہیں جن میں بچوں کے حوالے سے ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 غصے کی حالت میں، نمبر سم ٹائمز ہوتا ہے بچہ بہت ہی آپ کی طرف لپک رہا ہے، اظہار محبت کر رہا ہے، آپ بھی اس سے اظہار محبت کر رہے ہیں۔ اب مثلاً انکانشیسلی میرے ذہن میں آتا ہے یہ موقع ہے بچے کو نصیحت کرنے کا، تو آپ کوئی نہ کوئی اس کو مثلاً اپنے احترام کے بارے میں، بڑوں کا احترام کرنا چاہیے آپ کو، آپ کی والدہ کا احترام، یعنی وہ موقع جو ہے وہ بچے کو خالی انجوائے کرنے دیں۔ وہ بچہ جو اظہار محبت کر رہا ہے اس مرحلے میں بہت احتیاط کریں،
بچے کو اس طرح کی نصیحت کرنے میں. اسی طرح غصے کی حالت میں البتہ یہ ہے کہ بچے کے بارے میں جو تجربہ بھی ہے، حدیث و روایات میں بھی اس کی بات ہے، معصوم سے حدیث بھی ہے. بچے کا غصہ جو ہے بہت بہت ہی ٹیمپریری ہوتا ہے. بچے مثلاً آپس میں بھی لڑتے ہیں نا تو بہت ہی ٹیمپریری ان کی لڑائی ہوتی ہے. کچھ ہی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کی وہ جو صاف شفاف فطرت ہے اس کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. نتیجتاً یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہے اپنے غصے کو، اور جو ہے وہ بچے کو بھی اسی طرح تھوڑا سا وقفہ دینے کے بعد بچے کے ساتھ آپ گفتگو کریں. گفتگو کے حوالے سے بھی چیزیں مختلف ہیں. سم ٹائمز ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں ڈائریکٹ گفتگو، ڈائریکٹ نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا طریقہ کار انڈائریکٹ ہے. میں پہلے شاید عرض کیا ہے کہ پہلے 7 سال جو ہیں وہ نارملی انڈائریکٹ تربیت کے ہیں، اگلے 7 سال جو ہیں وہ ڈائریکٹ تربیت کے ہیں. نتیجتاً اس ٹیکنیک کو دیکھنا ضروری ہے کہ انڈائریکٹ کے حوالے سے کوئی آپ ایکشن کریں، آپ کوئی کہانی سناتے ہیں، آپ بچے کو، میرا مطلب ہے کوئی داستان، نارملی جو داستان سنانے کا ایک جو روش ہے یقیناً قرآنی روش ہے، تو اس کے ذریعے بچے کو ایک میسج پہنچ جائے. آپ کسی اور کا واقعہ سنا دیں، کسی اور مثلاً ایسے یہ بعض کہانیاں ایسی بھی ہیں تاریخ میں بیان کی گئی ہیں، اصلاحی کہانیاں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور وہ کوئی جھوٹ نہیں ہوتا، وہ جسٹ ایک آپ نے ایک خاکہ سا بنایا اور بچے کو. نتیجتاً یہ ہے کہ تھوڑا سا بچے کی ایج کے حوالے سے بھی اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. Jazakallah. Thank you. And one other question here is regarding reciting of the Holy Quran in the month of Ramadan, and about gifting the sawab to the Masumin al-Islam and also to our Marhumin al-Islam. Is that, can we do that, or can we, like, let's say you've recited some part of the Quran or the whole Quran, can we give it to multiple entities, the Ahl Bayt and our Marhumin, or does it have to be only to one person? وہ تو دیکھیں، اگر آپ کہنا چاہیں نا یا اللہ تمام تر انسانیت کے لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں آپ ان کی بھی نیت کر سکتے ہیں ثواب کے حوالے سے، اگر آپ لفظ ثواب اپنے ذہن میں. جی. لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام یا ان پاکیزہ ہستیوں کے حوالے سے ثواب والا لفظ نہیں ٹھیک. ہم ہدیہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز امام زمانہ ہے مثلا، جی. نماز امیر المومنین علیہ السلام، اس کا کوئی وہ ثواب نہیں ہوتا. ایک تقریباً یوں سمجھیں کہ گویا کہ ایک کنیکشن ہے معصوم کی بارگاہ میں، اور وہ ایسے ہی کنیکشن ہے جیسے ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یا باقی ائمہ کی خدمت میں بارگاہ میں Yeah. سلام کرتے ہیں. تو یہ Jazakallah. Yeah. جی Gee, I think the person who asked the question, he used the word hadiya. It was me who used swab. But yeah, that's fine. Thank you. I don't think there is any other questions. Let me check. No, there's no other questions. Thank you. Inshallah, like I said, I will send through the a recording for today and the last 7 YouTube sessions. So I'll send that straight away after this Zoom session is ended. انشاءاللہ. تو اگلے ہفتے بھی ابھی فی الحال جب تک ماہ رمضان ہے انشاءاللہ 6 o'clock ہوگی. 6 o'clock. 6 o'clock 10 کا جو ٹائمنگ ہے. Jazakallah.